رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وسيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. أهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. تو آگے آ جائے تاکہ جو پیچھے آنے والے ان کو آنے میں کوئی پریشانی یا مشکلات نہ ہوں. سلوات کے ساتھ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی. مومنین کرام، تمام تعریف میرے اس خوبصورت مالک کی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کر کے محمد و آل محمد جیسی خوبصورت ذات اقدس کو ہم تمام مومنین کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ جیسے تمام خوبصورت لوگوں کے چہروں کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور ان کے چہروں پر لفظوں کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تو میری کوشش ہے جب تک اس خوبصورت سے ممبر کے مسلط رہوں اور آپ فرش عزا کے مسلط رہوں، تب تک میری اور آپ کی کوشش ہے کہ جو ذکر رکھا ہے مولا عباس اور جناب سکینہ کا، تب تک ہم کائنات کے ان دونوں عظیم شخصیت اور فضیلت و کرامت والے اس امام جس کو علی کہتے ہیں، ان کے اس فرزند اور حسین کی بیٹی کے ایک ایک لفظ کو محبت و مودت کا کعبہ سمجھے اور اس کا طواف کرے. اس کا طواف کرے، کیونکہ یہ وہ خوبصورت کعبہ ہے، یہ وہ خوبصورت دہلیز ہے جہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں، جو انہیں چاہتے ہیں، جو ان کی ولایت کا اقرار اپنی خوبصورت زبانوں سے کرتے ہیں، اور جس شہنشاہ کا ذکر آج میں نے اپنے گھر میں منعقد کیا ہے اور جس شہزادی کا ذکر کیا ہے، آپ سمجھیں کہ ایک حسین کے دل کا چین ہے اور ایک حسین کا سکون ہے. چین جو ہے وہ جناب سکینہ ہے اور سکون جو ہے وہ مولا عباس ہے. اور کیا کہنے مولا عباس علمدار باب الحوائی جناب ام البنین کے خاندان کے، کیا فضیلت ہے. بنو کلاب اتنا بہادر، اتنا شجاع، اتنا عظیم خاندان ہے کہ پورے عرب میں دو ہی خاندان اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہیں. ایک بنو ہاشم میرے نبی اور علی کا خاندان، ایک بنو کلاب مولا عباس کا خاندان. بی بی کے بال ان کا نام ہے جناب حزام، ان کی والدہ کا نام ہے سمامہ بنت سہیل، ان کی دادی کا نام ہے لیلہ بنت شہد، ان کے دادا کا نام ہے ابو برہ ام الانسان، نیزوں سے کھیلنے والا، تلواروں سے کھیلنے والا، تیروں سے کھیلنے والا. اتنا شجاع، اتنا بہادر، اتنا عظیم خاندان ہے. اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ نبی کے خاندان بنو ہاشم سے ہر کوئی ٹکرایا ہے، ہر کوئی لڑا ہے، لیکن واحد بنو کلاب کا خاندان ہے جو کبھی لڑنے آئے ہی نہیں. تبھی تو اللہ نے یہ فضیلتیں عطا کی اس خاندان اس وقت طہارت کو. اتنا فضیلت کا خاندان ہے. اچھا، اس خاندان کی کئی خوبصورت فضیلتیں ہیں، کرامتیں ہیں، شجاعت ہے، لیکن ان میں سے چند فضیلتیں آپ تمام مومنین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ خاندان ہے کہ آپ اس کی فضیلتیں، اس کی شجاعت، اس کی آپ بہادری کے بارے میں سنیں گے تو آپ بولیں گے کتنا بہادر خاندان ہے.
जनाब हिज़ाम अरब के वो बहादुर जंगजू थे कि अरब के बड़े बड़े जंगजू पहलवान लड़ने वाले अब्बास के नाना जनाब हिज़ाम के सामने न टिकते थे न लड़ सकते थे। और जब बड़ी बड़ी जंगें होती थी तो जब जंगों में जाने वाले होते थे तो अपनी तलवार के कब्जों पे जनाब हिज़ाम का नाम लिखवाते थे। और जब जंगें होती थी तो कई तलवारें टूटती थी और कई तलवारें, हजारों तलवारें टूटती थी, लेकिन जिनके कब्जे पे जनाब हिज़ाम का नाम होता था वो तलवार टूटती नहीं थी, इसलिए उसे मफरूर और मगरूर नहीं उठा सकता। न मगरूर उठा सकता है न मगरूर उठा सकता है। उठा सकता है तो वो सच्चा उठा सकता है, सच्चा। इसकी दूसरी फजीलत, इससे घर के जो लोग तिजारत जो कारोबार करते थे वो अपनी दुकानों पर ताले नहीं लगाते थे। इनका रोब, इनका दबदबा, इनकी जुर्रत, इनकी ताकत पूरे अरब में मशहूर थी। लोग आते थे, सामान लेते थे, पैसे रखते थे और चले जाते थे। लोगों को डर था कि अगर चोरी की तो हाथ कट जाएंगे, तो ये जुर्रत थी। इस खानदान की तीसरी फजीलत, इसकी तीसरी फजीलत जो है वो ये है कि इनके घर के जितने भी अफराद हैं जब वो अपने जानवरों को सवारी के लिए लेके जाते थे और सवारी हो या तिजारत का कोई काम हो, उसके बाद अपने जानवरों को लाते थे और अपने जानवरों की गलों से रस्सियों को खोल देते थे और लोग देखकर पहचानते थे या तो ये बनु हाशिम का जानवर है या ये बनु कलाब का जानवर है। और लोग उनको ऐसे रास्ता देते थे जैसे लोग कोई सरदार को रास्ता देते, सरदार को रास्ता देते। इस खानदान की चौथी फजीलत, इस खानदान के अंदर जब कोई जंगों के सिलसिले होते थे ना, जब कोई जंगों पे जाता था तो 5 से 6 महीने लगते थे लश्कर को जमा करने में। तो उनका जो सलार होता था ना वो जनाब हिज़ाम के पास आता था और जनाब हिज़ाम उसे तलवार चलाने के तलवार चलाने के तरीके, जंग में लड़ने के तरीके, महफूज रहने के तरीके, ये तमाम चीजें सिखाते थे। और जब वो तमाम चीजें सीखता था तो वो लश्कर का बेहतरीन कमांडर कहलाता था, बेहतरीन सलार कहलाता था। ये चंद खूबसूरत फजीलतें थी जो मौला अब्बास अलमदार बाबुल हवाइज के खानदान की थी। अब आइए जनाब अकील मौला मुश्किल खुशरा अमीरुल मोमिनीन के भाई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहादुर खानदान से रिश्ता चाहिए। अक्सर लोग गलत से पढ़ते हैं कि मौला अली ने कहा था कि एक बहादुर खवातीन नहीं। मौला मुश्किल खुशरा अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि मर्द की खूबी औरत का ऐब, औरत की खूबी मर्द का ऐब। मर्द जो है वो बहादुर अच्छा, औरत जो है बुज़दिल अच्छी, कमजोर अच्छी। आपके चुप की कसम, अगर घर के मर्द कमजोर हो तो औरतें खुद ब खुद लड़ने निकल जाती है, खुद ब खुद लड़ने निकल जाती है। मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि मर्द जो है वो सखी अच्छा, औरत जो है वो कंजूस अच्छी। अगर घर के मर्द बहादुर हो तो औरतें चार दीवारी में हया से रहती है। अमीरुल मोमिनीन ने ये नहीं कहा कि मुझे बहादुर खवातीन का रिश्ता चाहिए, मुझे बहादुर खानदान चाहिए। लेकिन जब किताबों से मालूम हुआ, अभी उस्ताद मोहतरम की किताब मेरे पास लगी तो मैंने मौला अब्बास का शजरा पढ़ा, तो इतनी खूबसूरत फजीलतें जो बहुत कम पढ़ी जाती है। आप ये देखिए सिर्फ 8 मुहर्रम के दिन इमाम से मंसूब दिन है, मौला से मंसूब है क्योंकि सारे दिन इमाम हुसैन के होते हैं। लेकिन आप देखिए अक्सर औकात मिंबर से सिर्फ ये पढ़ा जाता है कि कोई एक आध वाकया पढ़ दिया जाता है मौला अब्बास का, उसके बाद फिर उनकी शहादत पढ़ दी जाती है और सिलसिला खत्म। लेकिन मैं हर दफा मखसूस मौला अब्बास के लिए मजलिस रखता हूँ क्योंकि जब मैं मौला अब्बास के फजाइल और मसाइल पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा दिली सुकून मिलता है। क्योंकि जो जनाब सैयदा और जनाब अली का सुकून हो तो हमारे लिए कितना बड़ा सुकून होगा, कितना बड़ा सुकून, कितना बड़ा सुकून होगा। तो आप ये देखिए कि जनाब अकील अलैहिस्सलाम इल्मुल अंसाब से वाकिफ था, नज़्मों का इल्म था उनके पास। लेकिन जब अरबों में जंग होती थी ना तो जंग से पहले जो है शजरा पढ़ा जाता था कि कौन बाप है, कौन दादा है, कौन भाई है, कौन बेटा है, कौन सा खानदान है। क्योंकि अरब का कानून था कि वो सरदारियों का शहर था और वहां पर ये होता था कि जैसे जंग होती थी तो जंग में पहले रिज शजरा पढ़ाया जाता था, सामने खड़ा करके कि अगर बराबर के तो लड़ेंगे, अगर छोटा होगा तो नहीं लड़ेंगे।
لیکن آپ یہ دیکھیں یہ اعزاز میرے مولا مشکل کشا امیر المومنین کو حاصل ہے کہ ہر جنگ میں جا کر وہ کہتے تھے تلوار نکال، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور ایک جگہ تو مالک اشتر پوچھتے ہیں یا علی یہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ تو علی نے فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی ہے۔ جس کے خون میں ہمارے خاندان کے لیے محبت ہوگی یہ رک جائے گی، اور جس میں نفرت ہوگی یہ چل جائے گی۔ اب پتا چلا کہ علی نے ہر بندہ کیوں نہیں مارا، کیونکہ ہاتھ بھی حق والا ہے، تلوار بھی حق والی ہے، تلوار بھی حق والی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی شرح کھولنا چاہتا ہوں کہ علی علیہ السلام تو ممبر سلونی ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ تو اس کا ایک علمی جواب یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بالکل ویسا ہی جاتا ہے جیسے اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ خبر اللہ کو بھی تھی، پتہ موسیٰ کو بھی تھا، پوچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، میں اس سے پتے توڑتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اسے تکیہ لگا کے سوتا ہوں، میں اسے چادر ڈال کے خیمہ بناتا ہوں۔ اللہ نے سن رہے تھے عصا کے فضائل، موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے پوچھا چادر میں کون ہے؟ آواز آئی ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا و بنوہا۔ چادر میں جناب سیدہ کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ سے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے فضائل سنے تو انہوں نے بتا دیے۔ اسی طرح فرشتوں نے پوچھے کہ چادر میں کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا چادر میں کون ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ فضیلت کیسی ہے، یہ خاندان کیسے تعلق کرا رہا ہے۔ اور عباس لمدار باب الحوائج کا دیکھیں آپ یہ تعلق، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس سلسلے کو بتا رہا ہے کہ موسیٰ سے عصا کے فضائل پوچھ رہے ہیں اور جناب سیدہ کی خاندان کا تعارف کرا رہے، فرشتے پوچھ رہے ہیں کون سا خاندان، تو تعارف کرا رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جناب علی علیہ السلام کے بھائی جناب عقیل جب اس سلسلے کے لیے گئے ہیں ان کے رشتے کے لیے، اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو قبیلے کے غلاموں نے، قبیلے کے چاہنے والوں نے ان کا بڑا خوبصورت استقبال کیا، بڑا خوبصورت استقبال کیا۔ اور اچھا عربوں کا قانون تھا کہ اگر کوئی شخص ایک دن مہمان ٹھہرے تو یہ اس کو اپنی توہین سمجھتے تھے، اس کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ کم از کم مہمان 3 دن ٹھہرے تو گھر کی شرافت لے کے جائے، گھر کی محبتیں لے کے جائے، گھر کی مودتیں لے کر جائے۔ تو جناب عقیل ٹھہرے 3 دن ٹھہرے۔ اب جب 3 دن گزر گئے اور جناب عقیل کے جانے کا وقت آ گیا تو جناب حزام بڑی ادب اور انکساری کے ساتھ جناب ام البنین کے والد گرامی آئے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، بالکل جیسے ادب سے سردار بیٹھتے، سر کو جھکایا اور کیا تعارف کرایا، اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے خاندان سید بطحا، اے عرب کے چمکتے ہوئے چہرے والے لوگوں، کیا وجہ بنی کہ ہمارے قبیلے تک آنا پڑ گیا؟ اب خاندان وہ بھی چھوٹا نہیں تھا، بنو ہاشم نبی اور علی کا خاندان کتنا عظیم ہے۔ پھر انہوں نے تعارف کرایا، اور تعارف بھی کیسا کرایا دیکھیں آپ، کیسا تعارف کرایا، کہا اے بہادری کی مثالوں، اے خطہ کو امن دینے والوں، اے وہ خاندان جن کی وجہ سے ماؤں کے بچے رات کو سکون سے سوتے ہیں، اے وہ خاندان جن کے بچے ماں کی گود میں نیزوں اور تلواروں سے کھیلتے ہیں، اے وہ خاندان جو غریبوں کو تحفظ عطا کرتا ہے۔ کہا میں عقیل اپنے قبیلے کے ایک شخص کا رشتہ آپ کے خاندان میں کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو جناب حزام نے کہا ویسے تو بنو ہاشم تمام لوگ اپنی فضیلتوں کی وجہ سے بہت افضل ہے، لیکن کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم کس فضیلت والے شخص کا رشتہ لے کر آئے ہو؟ اب جناب عقیل بنے ہیں علی کے وکیل، دی ہے علی کے خوبصورت نام کی دلیل، کہا میں
اپنے چھوٹے بھائی علی ابن ابی طالب کے رشتے کے لیے آئے، علی کے رشتے کے لیے، علی کے رشتے کے لیے۔ علی کا نام سنا، جناب حزام نے اپنا تاج اتارا، فرش پہ پھینکا اور سر سجدے میں رکھا اور کہا میرے اللہ تیرا شکر، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا، جو تیرے گھر آیا۔ علی کا رشتہ نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے، فضیلت والوں کو عطا ہوتا ہے۔ جناب حزام انہوں نے سر سجدے سے اٹھایا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو، شکر کے سجدے کرنے کی جگہ نہیں ملی۔ جناب عقیل سے کہا عقیل میری بیٹی اس گھر میں جا رہی ہے جہاں ملائکہ غلام ہے، میری بیٹی اس گھر میں جائے گی، اس صحن میں چلے گی جہاں کائنات کی شہزادی چلتی تھی، میری بیٹی اس گھر میں جائے گی جہاں پر ملائکہ اجازت لے کر آتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا فیصلہ میں نہ کروں، بیٹی سے پوچھو۔ جناب عقیل نے کہا مجھے خوشی ہے کہ آپ کے یہاں یہ رسم جاری ہے، ورنہ مستورات کو عزت دینا ہمارے خاندان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے شریف خاندان، یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جاتے، یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جاتے، یہاں سرداری میں آنے کے رشتے نہیں دیے جاتے، یہاں سلوات میں آنے کے رشتے نہیں دیے جاتے، یہاں لالچ میں آنے کے رشتے نہیں دیے جاتے، یہ رشتے دیے جاتے ہیں تقوی کی بنیاد پر، عزت، عفت، محبت، مودت، اس سلسلے میں یہاں پر رشتے دیے جاتے ہیں، یہاں رشتے دیے جاتے ہیں۔ اب جناب حزام چلے ہیں، اپنی زوجہ ثمامہ بنت سہیل سے کہا کہ عقیل آئے بنو ہاشم سے، کہا وہ تو آتے رہتے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، یعنی کیا مقصد ہے؟ کہا پہلے ایک کام کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر بتاؤ۔ جناب ثمامہ بنت سہیل گئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آئی، بتائیے سرکار کیا ہو گیا؟ کہا کہ علی کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے۔ اتنا خوش ہوئی، کہا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں تو راضی ہوں، کہا میری طرف سے بھی رضامندی ہے، لیکن فیصلہ میں نہ کروں، ہم فیصلہ نہ کریں، فیصلہ بیٹی سے پوچھیں۔ بیٹی کے پاس گئے، پردے کا انتظام کیا، ایک طرف جناب حزام، پردے کے درمیان میں جناب ثمامہ بنت سہیل، اس کے پیچھے شہزادی فاطمہ کلابی ام البنین سلام اللہ علیہا یہ موجود ہے۔ اچھا ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹی تم جانتی ہو کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کون مہمان ہے؟ اب بی بی کا جواب آپ سنیں، بی بی کا جواب سنیں۔ بی بی نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہمارے مردوں سے ملنے کون آتا ہے، ہمارے مہمان خانے میں کون آتا ہے، لیکن اما جن 3 راتوں سے جو بھی مہمان میرے گھر میں آیا ہے، ان 3 راتوں سے مسلسل ایک بی بی میرے حجرے میں آتی ہے، جیسے ہی وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ اما میں پورا دن ان کا انتظار کرتی ہوں، اما وہ پہلے دن آئی تو اکیلی آئی، دوسرے دن آئی تو اکیلی، آج جو یہ 3ری رات جو گزری ہے، تو آج یہ جو بیوی آئی ہے تو یہ اکیلی نہیں آئی، ان کے ساتھ 4 بیویاں اور موجود تھیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو پتہ چلا ایک نے کہا میں جناب آسیہ، جناب حوا، جناب مریم، جناب حاجرہ۔ میں ان کے قریب گئی، میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ سر جھکا کے پوچھا بی بی نے آپ کون ہیں؟ تو کہا میں رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ میرے قریب آئی، انہوں نے میرا ماتھا چھوا اور اپنی گود سے چاند نکال کے میری گود میں رکھ دیا اور کہا میرے بیٹے عباس کی ماں بنے گی۔ اللہم صلی علی محمد، میرے بیٹے عباس کی ماں بنے گی۔ اچھا آپ یہ سوچیں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ بی بی کا نام ہے ام البنین سلام اللہ علیہا، نام ہے فاطمہ،
कुन्नियत है इनकी उम्मुल बनीन, लक़ब है इनका उम्मुल करामा, उम्मुल बनीन बेटों की माँ, उम्मुल करामत करामतों की माँ। सोचे उस करामतों वाली माँ का साया कितना खूबसूरत हम तमाम मोमिनों के सर पर है जो हम यहाँ बैठे हैं। ये सोचे आप, क्योंकि अब्बास अलंदार का जिक्र है। तो आप ये देखें कि ये पूछा गया कि इससे क्या मुराद है। तो जब बीबी की वालिदा समामा बिनते सुहेल, जब बीबी की विलादत नहीं होती, जब नहीं हुई, तो बीबी जो है उनकी वालिदा वो सहन में बैठी, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो सहन में बैठी हैं और बारिश के कतरे गिर रहे हैं। तो चंद कतरे जो गिर रहे थे वो कतरे आसमान से उनकी हथेली पे आ गए। अच्छा, जो कतरे हथेली पर आए वो मोती बन गए, मोती ने हीरे की शक्ल इख्तियार कर ली। बीबी ने उसको ऐसे लिया, आंख खुल गई। सुबह उठ के खानदान के बड़े बुजुर्ग से इसकी ताबीर पूछी, इसकी ताबीर पूछी कि इसकी ताबीर क्या है। तो बड़े बुजुर्ग ने करीब बुलाया, सर पे शफकत वाला हाथ रखा और दुआ दी, कहा अल्लाह तुझे एक बेटी देगा, उसकी ऐसे हिफाजत करना। घर में आई, थोड़े अरसे के बाद फातिमा किलाबिया उम्मुल बनीन सलामुल्लाह 4 से 5 बरस की है कि उन्होंने भी ख्वाब देखा कि वो सहन में बैठी हैं, आसमान के मंजर देख रही है। अभी वो ये मंजर देख रही थी कि आसमान से 3 तारे, 1 चांद नीचे आया। तारों ने बीबी का तवाफ किया, चांद बीबी की गोद में आ गया। बीबी ने पूछा, सोचा, एकदम उनकी आंख खुल के, जब हम भी ख्वाब देखते हैं तो सोचते हैं कि वो ख्वाब और आगे जाए, लेकिन वो ख्वाब टूट जाता है, रुक जाता है। बीबी ने यहाँ तक ख्वाब देखा, आंख खुल गई। बीबी ने ये बात अपनी वालिदा को बताई, तो वालिदा से पूछा, मैंने अम्मा ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है। तो उसी बड़े बुजुर्ग के पास वो ले गई और वहां जाके उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने ये ख्वाब देखा। बड़े बुजुर्ग खूब मुस्कुराए, खुश हुए, बीबी को बुलाया, उनके सर पे अपना शफकत वाला हाथ रखा और कहा अल्लाह तुझे 4 कायनात की खूबसूरत औलादे अता करेगा, जिसमें 1 चांद अब्बास होगा, 3 तारे कायनात के बेटे होंगे। और ये ख्वाब पूरे कबीले में मशहूर हो गया, उम्मुल बनीन बेटों की माँ, उम्मुल बनीन बेटों की माँ। मस्तूरात ने पहले से कहना शुरू कर दिया उम्मुल बनीन बेटों की माँ। ख्वाब पूरे कबीले में मशहूर हो गया। इसके बाद जनाबे अकील ने जनाबे हिज़ाम, इनकी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, रिश्ता पक्का हो गया, बिल्कुल तय हो गया रिश्ता। उसके बाद जनाबे अमीरुल मोमिनीन को यह खबर दी गई, उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हुई। और आप ये देखें कि शायर ने क्या खूबसूरत मंजर बयान किया मौला मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन की शादी का। कि आप ये देखें कि उम्मुल बनीन की शादी बेबी सलामुल्लाह अलैहा की या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी, ये 2 शादियां हैं। इसमें कायनात की तमाम मलाइका भी थी, जिन भी थे, इंस भी थे, फरिश्ते भी मौजूद थे, 1,24,000 अंबिया भी मौजूद थे, रसूल को मिला दिया। आप देखिए शायर ने कितनी खूबसूरत फजीलत बयान की। आप ये देखिए कि हुस्न का सदका जनाबे यूसुफ बांट रहे थे, हुस्न का सदका जनाबे यूसुफ बांट रहे थे। जनाबे इब्राहिम ताज खुल्लत पहना रहे थे, ईसा और मूसा बारात के आगे चल रहे थे और तमाम अंबिया अली के सेहरे को तैयार कर रहे थे। और जब अली की बारात बाहर आई है तो पानी छिड़काव का काम उसको दिया गया जिसके कदमों से अल्लाह ने ज़मज़म को निकाला था। और जनाबे दाऊद अपनी खूबसूरत ज़बान से अली का सेहरा पढ़ रहे थे। अच्छा, लोग अक्सर पढ़ते हैं ना उसके अंदर मनकबत में कि कुरान कसीदे गाए, कुरान गाता नहीं है, कुरान कसीदे पढ़ता है, क्योंकि हमारे गाना नहीं है लफ्ज, हमारे पढ़ना है। तो कुरान जो है ना अली की शान में दुआओं क्या विर्द कर रहा था। कहीं सूरह यासीन, कहीं सूरह मुजम्मिल, कहीं सूरह तहा, कहीं सूरह यासीन, कहीं सूरह ज़ारियात। ये तिलावत करते 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 पूरा अली का काफिला जब जनाबे हिज़ाम के महल पे पहुंचा और जैसे ही पहुंचा है तो उनका रो भी थम गया। इस्तकबाल में कहीं जनाबे मरियम खड़ी थी, जनाबे हाजरा, जनाबे हव्वा, जनाबे आसिया, बारातियों का रो भी थम गया।
اتنی شان سے مولا مشکل کشا امیر المومنین جناب حزام کے گھر میں آئے، ان کا نکاح پڑھا گیا۔ اچھا معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا۔ میرے مولا مشکل کشا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپنا نکاح خود پڑھایا، خود پڑھایا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائے، پیچھے بیٹھے والے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے، صلوات پڑھیں۔ تھوڑا سا آپ کو طرح سے آگے آ جائے۔ معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا۔ نہ جانے ابو طالب کون تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا۔ میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا، کیا فضیلت ہے۔ ذکر تو جناب عباس کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رسول کا بھی مختصر سا ذکر ہو جائے تاکہ آپ کی روح بھی روحانی ہو جائے۔ تو جب ان کا نکاح پڑھایا تو کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل۔ شکر ہے اس مالک کا کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم بنایا اور نسل اسماعیل میں رکھا، نسل اسماعیل میں رکھا۔ آئے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جب نکاح لے کر آئے ہیں نا کرنے کے لیے رسول کو، تو جب لے کر آئے ان کی کوٹھی میں تو دیکھا عمدہ قالین، عمدہ پردے، محترم کمروں میں سونے کی پیٹیاں۔ تو ابو طالب نے اپنی حل عطا والی چادر اپنے دوش پر ڈالی اور کہا کھڑے ہو کے، اے خاندان خدیجہ حق مہر تم بتاؤ، دوں گا میں۔ اللہم صلی علی محمد، دوں گا میں۔ مجمع سے ایک شخص اٹھا کر ابو طالب کس خاندان سے کہہ رہے ہیں؟ ان کے 80,000 اونٹ، نوکروں کے کمرے میں سونے کی پیٹیاں، عمدہ قالین، عمدہ پردے۔ آپ نے کہا جو چاہیے مانگو دوں گا۔ اگر زمین مانگ لی تو کہاں سے دیں گے؟ آسمان مانگ لیا تو کہاں سے دیں گے؟ آواز ہے خبردار، گستاخ نہ بن۔ اللہ نے دنیا میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت ہو، جس پر میرے علی کی حکومت نہ ہو۔ علی عرش کا بھی مالک ہے، فرش کا بھی مالک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب جناب ام البنین سلام اللہ علیہ اور مولا مشکل کشا کی رخصتی کا وقت کا نکاح ہو گیا، تمام رسم ہو گئی، اور جب یہ توحید کا خوبصورت قافلہ چلا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ لے کے چل رہے تھے؟ نہیں، کائنات